يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ایمان والوں، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو عنقریب خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی، مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت، راہ خدا میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی ہوگی. یہ فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت اور علیم و دانا بھی ہے. ایمان والوں، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک على رسول
رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. السلام والصلاة على رسول الله وآله کل کی بحث اور کل کی گفتگو میں اگر کوئی کنفیوژن ہو کسی کو بات واضح نہ ہوئی کرنی تو 5 منٹ ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں تاکہ کل کی گفتگو پوری طرح اگر آپ کی طرف منتقل ہو گئی ہے تو ہم دوسری بحث حاصل کریں. کل ہماری گفتگو سے پوائنٹ ہوں گے، مین سینٹر پوائنٹ ہوں گے. قرآن میں امام زمانہ کا ذکر اس کے سلسلے میں ہم نے کیا کہا فنگر سے کوئی جواب نہیں. اس کے سلسلے میں مین پوائنٹ کیا تھا؟ بچے کا جواب بتائیے جو ہاتھ میں کیے گئے. ایسے کریے میں حوالہ نہیں کرتا کہ وہ میچ نہیں دے رہے ہوگی کھڑے ہو کے کہیے نا بات کرتے ہیں. جی شاباش بیٹھ جائیے. دوسرا پھر میل سے بیان کریے. اس کے بعد جو ہے ہم نے دلائل میں کون سی آیت پیش کی؟ بیٹے آپ کو سوالات کے جواب آتے ہیں اس لیے آپ بتائیے انشاءاللہ خدا آپ سلامت رکھیں. نہیں میل سے کوئی جواب نہیں، بچوں کے سے لڑکوں کے سے کوئی جواب نہیں. ٹھیک ہے. سورہ نور آیت 55. اس آیت 55 جو سورہ نور کی آیت ہے اس کے اندر سینٹر پوائنٹ کیا ہے جس پر باقاعدہ فوکس دیا جا سکتا ہے؟ ایک میل نے جواب دیا فیمیل. سینٹر پوائنٹ اس آیت میں 55 نمبر آیت ہے سورہ نور کی. اس پر کس پہ فوکس دیا جا سکتا ہے؟ ہم کہیں کہ امام سے متعلق ہے. کیا رابطہ ہے اس آیت کا امام سے؟ امام کے بارے میں بتایا جائے گا. اس آیت میں وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو امام زمانہ کے ظہور اور قیام کے علاوہ کسی اور دوسرے پر نہیں اترتی. ٹھیک ہے یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام دوسری آیت کے سلسلے میں اور کیا اس میں کلیدی پوائنٹ ہے؟ مین پوائنٹ یاد رکھیے. ہمارا ذکر لفظ ہے ممکن ہم استعمال کریں تو آپ کے ذہن میں آ جائے کلیدی پوائنٹ مین پوائنٹ جس سے چابی کھلتی ہے. پہلے تو جواب نہیں چکی ہیں آپ تو بولیے کیا یہ ایک الگ بحث ہے. قرآن میں 2 طریقے سے آیات کو سمجھا گیا ہے. ایک تفسیر اور ایک تعویل ہے. سورہ مقطعات کون سی آیت ہے؟ آیات مقطعات حروف مقطعات کون سے حروف ہیں؟ ایک منٹ میں قرآن بتائے گا قرآن میں کتنی مرتبہ حروف مقطعات استعمال ہے؟ کتنے ہیں حروف مقطعات بتایا کسی نے؟ اس بحث میں آیا 13 حروف مقطعات. 13 حروف ہیں جو 19 سوروں میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے 29 سوروں میں. ان میں سے ایک ہے یہ جس کو فرمان طریقے پیش کیا گیا تھا تعویل میں، یعنی جس کے ظاہری معنی اور تعویل کے معنی کو بیان کرے گا. تعویل اور تفسیر ایک فیمیل کی طرف سے اور میل کی طرف سے. تو فیمیل میں تفسیر کی بتائی معنی ہے تعویل کے بچیوں میں آئی آواز جھوٹ رہی اور اسی کی نکل آئی ہے. تعویل کس کو کہتے ہیں؟
بچوں میں تعلیم اندرونی معنی باطنی معنی کہ جو ظاہری الفاظ سے نہ کرتا ہے شرط ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ جس کے بعد جس کا مطلب رسول اور آل رسول اور ائمہ کو پتہ ہے۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ ظاہری معنی نہیں، اب آپ نے تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر جی نہیں، وہ تو آپ نے لفظی جی قرآن کی آیات کے ظاہری معنی کہ جس کو مصداق میں ائمہ کہیں کہ اس آیت میں جو گفتگو ہو رہی ہے جن لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے وہ یہ بنا مصداق کی تعین ائمہ یا رسول اللہ کے ذریعے سے مشخص اور معینہ۔ ایک سوال میں کمان ہو رہا ہے آپ ان کے بارے میں غلط خبر دی گئی تھی کل آج کہ کل کا درس پوری طرح لوگوں کو نہیں پہنچ پایا، لہذا کل دوبارہ سے دھیرے دھیرے بیان کرے گا۔ تو کربلا میں ہم نے کہا دھیرے تو یہی ہو سکتا ہے ایک راجا ایک سیرانی دونوں ہمارے گھر گئے صحیح ہے تو ماشاءاللہ سب لوگوں نے جواب دیا، جب سب نے جواب دیا تو مطلب کیسے منتقل نہیں ہوا تو آواز نہیں کس کی سے ہوئی ہے، آواز کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ ابھی پہنچ رہی ہے نہیں صحیح کو مجھے فلم دیا وہاں سے چھوڑی جائیے آواز آ رہی ہے سب تک پہنچ رہی ہے تو آج کی گفتگو چاہیے آج کی گفتگو مل کر سلام کریں اس میں آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ آج کی گفتگو ہماری احادیث کے سلسلے میں، حدیثوں کے سلسلے میں۔ کل ہماری گفتگو تھی کہ قرآن میں امام زمانہ سے متعلق کیا ذکر ہوا اور قرآن میں امام کا نام کیوں نہیں آیا۔ اس شبہے کا اشکال کا جواب کیا ہے؟ تو جواب دیے گئے تھے، انشاءاللہ سب کو یاد ہوں گے۔ 3 دلیلیں دی تھی کہ جس کی بنا پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس لیے قرآن میں امام مہدی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ کا ذکر نہیں ہوا، یعنی نام نہیں آیا، ذکر تو ہوا ہے، نام نہیں آیا۔ بس وہ سب آپ کی بات ہے۔ آج کی ہماری گفتگو ہے حدیث کے سلسلے میں، وہ حدیثیں جو رسول خدا اور ائمہ سے ہم تک پہنچی ہیں، ان حدیثوں میں امام کے بارے میں کس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے۔ نمبر 1، ان حدیثوں کی خاصیت یہ ہے، کون سی حدیثیں؟ جو امام زمانہ سے متعلق ہیں۔ ان حدیثوں کی خاصیت یہ ہے کہ اول تاریخ سے لے کر یعنی آپ کی ولادت سے پہلے سے حدیثیں امام اور امام کے ظہور اور قیام اور آپ کے اصحاب کے بارے میں سلسلہ شروع ہوا، اور بعد میں سارے اماموں نے امام کے بارے میں حدیثیں، خوشخبریاں، پیشین گوئیاں بیان کی ہیں۔ بس واحد ایک ایسا موضوع ہے مہدویت امام زمانہ کہ جس کے بارے میں اتنی زیادہ حدیثیں اور جس کے بارے میں تمام ائمہ نے امام کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ نمبر 1 خصوصیت یعنی امام کی ولادت سے پہلے سے شروع ہوا
اور آخری امام تک یعنی 11ویں امام تک سب نے اب امام زمانہ کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ بس ایک خصوصیت، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان حدیثوں میں ہر قسم کے بارے میں امام زمانہ سے متعلق جتنے سوالات ذہن میں اٹھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں حدیثوں نے ایکسپلین کیا ہے، وضاحت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام زمانہ کا موضوع ہر زمانے میں مورد بحث تھا، لوگوں کے لیے گفتگو کا مرکز و محور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ نے ہر گوشے کے اوپر سوالات کا جواب دیا ہے۔ لوگوں نے امام سے متعلق اتنے سوال کیے ہیں کہ امام ائمہ کی طرف سے جو جواب گئے، اس سے یہ پتہ لگا اماموں کے لیے بھی اہم موضوع تھا، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اہم موضوع تھا۔ صحیح ہے؟ تبھی سے سارے سوالات ہر طرح کے کب آئیں گے، کیسے ہوں گے، اصحاب کیسے ہوں گے، غیبت کیسی ہوگی، سب طرح کے سوالات امام کے بارے میں ہیں۔ تیسری روایت ان حدیثوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان حدیثوں کے نقل کرنے والے کن حدیثوں کے امام زمانہ اور ان کے قیام و ظہور و حکومت سے متعلق جو حدیثیں ہیں جن کو ہم جب استعمال کریں گے تو کہیں گے مہدوی حدیثیں، یہ ذہن میں آ جائے آپ کے مہدوی حدیثیں، یعنی جو اس موضوع سے اس سبجیکٹ سے متعلق ہیں ان کو کہیں گے مہدوی حدیثیں۔ چوتھی خصوصیت اس مہدوی حدیثوں کی یہ ہے کہ ان کے نقل کرنے والے اصحاب کرام ہیں۔ کون ہیں؟ اصحاب کرام ہیں۔ 60 صحابیوں نے امام زمانہ سے متعلق حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ کتنے صحابیوں نے؟ 60 صحابیوں نے امام زمانہ سے متعلق حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ ان صحابہ میں کون کون لوگ ہیں؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اتنی اہم ترین معصوم شخصیتیں ہیں۔ جناب سلمان، جناب بوذر، یہ بھی جناب میثم، جناب مقداد، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو بغیر کسی اختلاف کے ان شخصیتوں کو سب ہی لوگ مانتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ بس مہدوی حدیثوں کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان حدیثوں کو نقل کرنے والے بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہاں تک کہ باوجود اس کے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم میں اور ہمارے دوسرے بھائیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مہدوی حدیثوں کو نقل کرنے والوں میں دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ کا بھی نام آتا ہے۔ جناب عمر اور جناب عثمان بن عفان نے بھی جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ یہاں تک جناب بی بی عائشہ نے بھی ان حدیثوں کو نقل کیا ہے جن حدیثوں میں امام زمانہ سے متعلق ان کے نظام، ان کے ظہور، ان کے قیام اور ان کے اصحاب کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ بس آپ نے ایک خصوصیت دیکھی کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جن سے اگر ہمارا بعض موارد اور بعض مسائل میں مسئلہ تھوڑی سی پیچیدگی ہے، اختلاف بھی پایا جاتا ہے عقائد کی بنا پر، لیکن مہدوی ایسا موضوع ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا اتنا اہم موضوع ہے کہ ان لوگوں، ان شخصیتوں نے بھی اس موضوع کے بعد حدیثوں کو نقل کیا۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 12، حدیثوں کو جو وزن بخشتا ہے وہ تواتر ہے، یعنی حدیثوں کو نقل کرنے والے راوی مختلف طبقوں میں برابر سے کئی مرتبہ الگ الگ طبقوں میں روایتوں کے نقل کرنے والے محدثین اور راویان موجود ہوں۔ صحیح ہے؟ ان کو کہتے ہیں تواتر، یعنی اس وقت موجودہ حالات میں ان راویوں نے نقل کیا، اس کے بعد ہماری نسل کے بعد والوں نے بھی نقل کیا، دوسرے طبقے والوں نے بھی، تیسرے طبقے والوں نے بھی، مسلسل وہی بات کی جو پہلے طبقے والوں نے نقل کی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ کئی مختلف گروہوں نے امام زمانہ سے متعلق جب گفتگو کو ایک جیسا کیا تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حدیثوں میں تواتر پایا جاتا ہے، یعنی ایک ہی بات کو کئی لوگوں نے
مختلف زمانوں میں نقل کیا ہے۔ تواتر اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اگر یہ بات جھوٹی ہوتی تو سارے لوگ مل کر ایک جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے تھے۔ مفتی گنج والے بھی وہی کہہ رہے ہیں، نخاس والے بھی وہی کہہ رہے ہیں، کشمیر محلے والے بھی وہی کہہ رہے ہیں، بمبئی والوں سے پوچھا وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، 20 سال والے جو رہ رہے تھے وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، 10 سال پہلے والوں نے بھی یہی خبر دی، 10 سال بعد والوں نے بھی یہی خبر دی۔ اس کا مطلب کوئی بھی بات اگر جھوٹ ہوگی تو اس پہ اتنا بڑا اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تواتر۔ بس امام زمانہ کی حدیثوں کا ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ ان میں تواتر پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، ان حدیثوں کو نقل کرنے والی جو کتابیں ہیں وہ اتنی اہم کتابیں ہیں، اہل شیعہ کے نزدیک بھی اہم کتابیں اور اہل سنت کی جو اہم کتابیں ہیں، ان دونوں فرقوں کی کتابوں میں امام سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اہل شیعہ کے نزدیک اہم ترین کتابیں کون ہیں؟ جیسے اصول کافی، جیسے الغیبۃ النعمانی، جیسے شیخ طوسی کی الغیبہ۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو شیعہ علماء جو ستون کہلاتے تھے، بنیاد کہلاتے تھے شیعہ مذہب کی، انہوں نے جب کتابیں لکھی تو ان کتابوں میں امام سے متعلق حدیثوں کو جمع کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ان میں سے بعض کتابیں امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کے زمانے کی، یعنی جب امام موجود تھے، جناب شیخ مفید جو امام زمانہ اور شیخ مفید کے درمیان خط و کتابت ہوئی ہے، یعنی ایک توقیع ہے، ایک خط ہے جو امام نے شیخ مفید کو لکھا ہے۔ اس کا مطلب شیخ مفید امام زمانہ کی زندگی میں، یعنی انہیں کی موجودگی میں جناب شیخ مفید زندہ تھے۔ انہوں نے بھی الارشاد کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں بھی امام زمانہ سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اہل سنت کی اہم ترین کتابیں مسند احمد بن حنبل، یا مسند احمد بن حنبل سیاہ ستہ کی اہم ترین کتاب ہے کہ جس میں امام زمانہ سے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ترمذی سنن ترمذی سیاہ ستہ کی ایک دوسری کتاب ہے کہ جس میں امام زمانہ سے متعلق حدیثوں کو نقل کیا گیا ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ اہم ترین احادیث مہدوی کی خصوصیتیں یہ ہیں کہ یہ امتیازات ان حدیثوں میں پائے جاتے ہیں جو اور موضوعات اور سبجیکٹس کے اوپر جو حدیثیں ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ مثلا کسی سبجیکٹ پر اگر حضرت علی نے بیان کر دیا تو امام حسن سے نہیں ملتی، امام حسن علیہ السلام نے بیان کر دیا تو 7ویں امام نے اس پر گفتگو نہیں کی، اگر 7ویں امام نے بیان کر دیا تو 10ویں امام نے گفتگو نہیں کی۔ لیکن ایک واحد ایسا موضوع ہے جس پر رسول نے بھی کہا، علی نے بھی بیان کیا، حسن نے بھی بیان کیا، امام حسین علیہ السلام کی حدیثیں ملتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ جی کیا مطلب اس کا؟ جی مطلب کیا ہو؟ آفرین کرتے ہیں اس موضوع سبجیکٹ کی امپورٹنس بتلا رہا ہے کہ کتنا اہم یہ موضوع ہے، کتنی زیادہ اس میں اہمیت پائی جا رہی ہے کہ جس کی بنا کے اوپر تمام ائمہ چاہتے ہیں کہ امام سے متعلق ایک ایک بات لوگوں پر اور آنے والی نسلوں پر واضح اور روشن ہو جائے تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی دھندلاہٹ، کوئی غبار باقی نہ رہے۔ نمبر ایک اور بات ہے، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے کتابیں بیان کی، ان کتابوں کو مآخذ کہتے ہیں، مآخذ اور منابع۔ کیا کہتے ہیں؟ مآخذ اور منابع۔ علی عباس صاحب کا ہے مآخذ اور منابع۔ ان کو اگر ہم آج سمجھائیں، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کو اصالت حاصل ہے۔ کیا حاصل ہے؟ اصالت، یعنی ریفرنس کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے، پلٹا جائے کہ بھئی آپ نے کہاں دیکھا؟ شام میں فلاں کتاب میں دیکھا۔ جس کتاب کی طرف دوسری کتابیں پلٹائیں اپنے آپ کو، یعنی دوسری کتابیں
اس اصل کتاب سے مطلب کچھ لیں، اس کو کہتے ہیں ماخذ. کیا کہتے ہیں؟ ماخذ. ماخذ. بس ہمارے ان کتابوں کے جو شیعہ مذہب میں اور سنی مذہب میں وہ کتابیں جو منابع کی حیثیت رکھتی ہیں، مآخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کتابوں میں امام زمانہ سے متعلق سلوات روایت کو اور حدیث کو اعتبار اور وزن کون سی چیز بخشتی ہے؟ یعنی کس چیز سے کسی حدیث کو وزن ملتا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جس سے کسی حدیث کو وزن مل جائے، سنگین ہو جائے، اہمیت ہو جائے؟ وہ نقل کرنے والوں کا سچا ہونا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں صحیح ہونا، یعنی سلسلہ سند صحیح ہے. کیا مطلب؟ جتنے اس سلسلے میں نقل ہوئے ہیں، ناقل نقل کرنے والے، وہ سب شیعہ امامی اور عادل تھے، سچے تھے، جن کی زندگی میں جھوٹ نہیں دیکھا گیا. سلسلہ سند. لہذا جتنے نقل کرنے والے ہیں، انہوں نے آپ سے سنا، انہوں نے آپ کو بتایا، انہوں نے کہا آپ نے سے پوچھا آپ نے کس سے سنا؟ انہوں نے کہا احمد سے. احمد کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. احمد نے کس سے سنا؟ محمد سے. محمد کے بارے میں بھی جو تحقیقی کا سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. محمد نے کس سے سنا؟ حسن سے. حسن کے بارے میں جو تحقیقی کا وہ بھی سچے ہیں. حسن سے کس نے سنا؟ حسن نے کس سے نقل کیا؟ علی سے. علی نے کس سے نقل کیا؟ زکی سے. زکی سے نے کس سے نقل کیا؟ زینب سے. جتنی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقل کرنے والوں میں سارے مرد ہوں گے، نہیں، ممکن ہے خواتین بھی ہوں. جناب زینب، جناب فاطمہ، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ. روایت کو نقل کرنے والے سلسلے وار جتنے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں. تب کہیں گے یہ روایت وزنی ہے، سنگین ہے، سلسلہ سند میں سارے لوگ صحیح ہیں. حدیث مہدویت کا ایک اہم ترین امتیاز یہ ہے کہ جو اس سلسلے سے حدیثیں نقل ہوئی ہیں ان میں صحیح السند بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ حدیثیں ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو نقل کرنے والے سچے تھے، لہذا کہیں گے حدیثیں صحیح ہیں. اس چیز کا اقرار صرف ہم نے نہیں کیا ہے، صرف تشیع اہل شیعہ نہیں کہتے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مہدوی حدیثوں کو نقل کرنے والے صحیح تھے اور یہ حدیثیں صحیح ہیں. اس موضوع پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اہل سنت کی طرف سے لوگوں نے کتابیں لکھی، علماء نے کہ امام زمانہ اور ان سے متعلق جو حدیثیں وہ صحیح ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. امام اور ان کے نظام، ان کے اصحاب، ان کی غیبت، ان کی عمر کے سلسلے میں، ان کے کارناموں کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ائمہ سے جو ہے اس کی بھی گفتگو نہیں ہوئی. اہم ترین آپ موجودہ جو کتاب ہمارے سامنے حدیث امام زمانہ سے متعلق جو حدیثوں کا کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کا نام ہے منتخب الاثر. کیا نام ہے؟ منتخب الاثر، جس کو لکھنے والے آیت اللہ رحمہ مرحوم مشرق میں الحمدللہ رہتے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، مرزا علی خان
عمرہ کر کے آئے ہیں، کربلا سے گھوم کے آئے ہیں، تو جائیے ان کی آمد ہمارے اس پرنور مجلس اور محفل اور اس نشست کو اور زیادہ نورانی بنائیں گی. ان کے استقبال میں آپ سلوات حضور کتاب کا نام بتاتے ہیں. منتخب الاثر. اثر. منتخب الاثر. منتخب الاثر کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے، مولانا نثار صاحب نے کیا ہے. اردو میں اس کا نام ایک ذہن سے بھی مس ہو رہا ہے. منتخب الاثر بہت سہل اصول کتاب ہے، یعنی آسانی سے مل سکتی ہے. اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن مل سکتا ہے. منتخب الاثر امام زمانہ سے متعلق جتنی بھی حدیث شیعہ سنی میں لکھی ہیں، ہمارے مرحوم آیت اللہ جمعہ شیخ کافی گربیانی کی کوشش رہی ہے کہ اس کتاب میں اپنی ان تمام حدیثوں کو جمع کر دیا جائے. لہٰذا اردو میں بھی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ دستیاب کر سکتے ہیں. یہ پڑھے مطالعہ کریں. ابھی آخر تک میں نام آگے کو بتا دوں گا. ہم جو ایڈریس ضرور دیکھتے ہوئی ہے، بعض اہل سنت علماء نے امام زمانہ سے متعلق جن حدیثوں کو پر کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے البیان فی اخبار صاحب الزمان. البیان فی اخبار صاحب الزمان کتاب کا نام ہے یہ، کہ جو جناب محمد ابن یوسف گہتی شافعی کی ہے، جو 5658 ہجری قمری میں آپ کا انتقال ہوا ہے. یعنی تقریباً اب سے 900 سال پہلے. ٹھیک ہے، تقریباً 900 سال. بس آپ نے دیکھا. ایک دوسری کتاب ہے کہ جس کتاب کا نام ہے معجم احادیث امام مہدی، کہ جس کتاب میں بھی تمام اہل سنت اور اہل شیعہ کی نقل شدہ حدیثوں کو بیان کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے. ایک سلوات ہے. شیعہ سنی علماء نے کتاب حدیثوں کو نقل کیا. ایک ان حدیثوں میں کچھ کامن پوائنٹس ہیں، کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں. تو جو پوائنٹس کے اوپر ان دونوں شیعہ اور سنی علماء کا اتفاق ہے وہ کون سے ہیں؟ یہ جو اختلاف ہے، تو یہ پہلے آگے بعد والی بات ہے. جو اختلاف ہے وہ یہ، اہل سنت کے اکثر علماء کہتے ہیں امام مہدی پیدا ہوں گے، شیعہ علماء سارے کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں. یہ تو اختلاف ہے. ہماری ویسے اختلاف میں نہیں. وہ پوائنٹس جو دونوں نے نقل کیے یہ ہیں: نمبر 1 آئے گا، نمبر 1 آئے گا، نمبر 2 ظلم دور کو ختم کرے گا، نمبر 3 عدل و انصاف کو برپا کرے گا، نمبر 4 فاطمہ کی اولاد میں ہوگا، نمبر 5 حسین کی نسل سے ہوگا، نمبر 6 پیغمبر کا ہم نام ہوگا. اتنے اتفاقات، اتنے اشتراکات کے باوجود اس ایک پوائنٹ کے اوپر اختلاف ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ بھئی ہم 60 پوائنٹس کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر ہمیں تھوڑا بہت اختلاف ہے. وہ کہنے آئے گا، ہم کہنے پہلے عادت ہو چکی ہے. بس عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے راہ کو ہموار کریں، ماحول بنائیں، ماحول کو سازگار کریں.
ان کے بقول ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوگا، ہونے کے بعد کرے گا تو وہی جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں۔ تو ہم ذرا پہلے سے اپنے آپ کو ہمارا کریں گے، ضروری ہے جب آپ کو بتایا جائے کہ تمہیں بیٹا ولادت ہوئی ہے تب آپ ان کو چینج کریں گے۔ باتیں زیادہ بنی، آوازیں آج بات کریں گے۔ سلوات علیہ ایک اور اشتراک پایا جاتا ہے، نہیں بتایا آپ نے، کیا بتائیں؟ وہ آنے والا آئے گا، عدل و انصاف کو قائم کرے گا، ظلم و جور کو مٹائے گا، ہر دشمن ہر باطل طاقت کو زیر کرے گا۔ سرزمین بیضا پر سفیانی نام کا لشکر زمین دھس جائے گی، اس پورے لشکر کو نگل لے گی بدلی۔ کیا نام ہے اس لشکر کا؟ سفیانی ایک شخص ہے، سفیانی کے ساتھ ایک لشکر ہوگا۔ یہ لشکر جب سرزمین مکہ اور جدے کے درمیان پہنچے گا، ایک علاقہ ہے اس کو بیضا کہتے ہیں، بیضا کی سرزمین پر جب یہ لشکر پہنچے گا تو زمین دھس جائے گی اور یہ پورا لشکر اس میں سما جائے گا۔ کیا اس موضوع پر اختلاف ہے؟ آپ خاموش نہیں، جب کہتے ہیں بولو بولتے نہیں، جب کہتے ہیں سنو تو بولتے ہیں۔ اختلاف نہیں ہے نا؟ یعنی ہمارے سنی بھائی بھی کہہ رہے ہیں وہ آئے گا، آنے کے بعد جب اس سے مقابلہ ہوگا تو سفیان کا لشکر سرزمین بیضا پر جب جائے گا تو بیضا کی زمین دھس جائے گی۔ تمام علماء اہل سنت و شیعہ علماء، بس اس کا مطلب یہ بھی اشتراک ہے۔ ایک اور چیز پائی جاتی ہے جو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا آسمان سے اور امام زمانہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی فرمائیں گے بسم اللہ، حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اس کا مطلب نبی تھے حضرت عیسیٰ، لیکن جب امام مہدی ہے تو نبی حضرت عیسیٰ کا مرتبہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں کم ہے۔ بس یہ بھی اشتراک پایا جاتا ہے، کامن پوائنٹ ہے کہ جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا، جناب عیسیٰ حضرت امام مہدی کی نصرت و مدد، یعنی آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے، آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے لشکر میں ہوں گے، آپ کی فوج کے سربراہ ہوں گے، ایک سپہ سالار ہوں گے، یہ تمام ہے۔ اور جب نماز برپا ہوگی تو نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور پیچھے نماز پڑھنے والے جناب عیسیٰ ہوں گے۔ یہ بھی سب اس بات پر پائے گا۔ اور بھی کچھ بتائیں نہیں تو اب آئیے کچھ حدیثیں سن لیجیے۔ یہ جو باتیں ہم نے بتائی ہیں اس کے بارے میں حدیثیں، وہ پوائنٹس جو ان حدیثوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک پوائنٹ آپ بھول گئے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو حکومت برپا کریں گے، جو نظام برپا کریں گے، جو سسٹم برپا کریں گے وہ عالمی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عالمی۔ عالمی کا مطلب میننگ اس میں پوری کائنات میں۔ اس کی سلامتی کے لیے صلوات دیجیے۔ ماں باپ کو خوش نصیب ہے جو روزانہ صلواتوں کا ہدیہ ماں تک پہنچاتا ہے، اور واقعہ کو تمام والدین ہم سب کے اگر دنیا میں ہیں تو پروردگار کی سلامتی، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت۔ شب دعا ہے، شب دعا، شب مغفرت، شب مرحومی۔ ہمارے آپ سب کے دادا دادی نانا نانی وہ ہمارے اجداد جن کی زحمتوں کے نتیجے میں آج مکتب اہل بیت کے سفرے و دسترخوان پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے اس وقت زحمت نہ کی ہوتی تو پتہ تک نہیں ہوتا ہوں، پتہ تک کس پتھر کے سامنے ہوتے، کس آتش کرنے کے قریب ہوتے۔
لیکن ہماری ماں باپ ان دادا دادی نانا نانی کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. ہماری ماؤں نے اپنی آغوش میں اپنی لوریاں دے کر کے جو ہم کو اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم سکھائی اس کا نتیجہ ہے. کیا آج ہم لوگ امام زمانہ اور قرآن کے نام دیا جمع ہیں؟ شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین منتظر ہیں کہ یہ میرا بچہ، یہ میرا پوتا، یہ میری پوتی، یہ میری نواسی آج قرآن اور امام مہدی کے درس میں گئی ہے. خوش ہو رہے جب ہم آج سب لوگ اٹھیں گے یہاں سے کہیں گے آج کے درس کا میرا اللہ اگر تیری بارگاہ میں کوئی ذرہ برابر بھی تو نے اگر پسند کیا ہے اور تو نے اس ہماری نشست کو، ہماری سماعت کو قبول کر لیا ہے تو ہم اس کو دورستی ہاتھ جوڑ کر اپنے ماں باپ، دادا دادی اور اپنے مرحومین کی خدمت میں ہدیہ کریں. شب جمعہ کوشش کریے کہ ہم لوگ جب آتے نیت کریں، جب درس میں آئے بیٹھنا پڑے یا 45 منٹ ہم کہیں قربتاً اللہ، میں اس وقت آج کے درس میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ، میں جو کچھ سیکھوں گا قربتاً اللہ. اگر میرے پروردگار تو نے اس کو قبول کر لیا ہے تو میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. اور اگر کسی لائق ہے تو حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. اور اگر کسی لائق ہے تو اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے تیری بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں. بس ایک پوائنٹ آدمی ہوگا. اب آئیے دیکھیے پیغمبر اسلامی فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تم لوگ اور جور و ظلم، زمین ظلم و جور سے تم لوگ اور جور و ظلم، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی. فیخرج رجل، اس وقت ایک مرد اٹھے محنت رکھی جو ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، یملک الارض، پوری زمین کے اوپر اس کا سلطہ، اس کا قبضہ اس کی. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور پوری زمین کو عدل و انصاف و قسط سے بھر دے. یہ کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ رسول اکرم امام محمد باقر علیہ السلام. یملک القائم، امام زمانہ قائم آپ کا لقب ہے. وہ پوری کائنات کی ملکیت اور ملوکیت اور بادشاہت ان کے ہاتھ میں کی نظام. یملأ الارض، زمین کو آپ کو انصاف سے بھر دیں گے. فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ شَرْقَ الْأَرْضِ وَغَرْبَهَا، خدا تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے غرب و شرق کے راستوں کو کھول دیں گے، فتح کر دیں. اس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی غرب و شرق کی. امام ہمارا فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں روایت کئی کام تم پیغمبر فرماتے ہیں اذا نزل مریم، کیا تم سمجھتے ہو کیسے تم ہوگے جب کہ جناب مریم کا نزول ہوگا تمہارے درمیان، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور امام تم میں سے ہوگا. یعنی مسلمانوں کے خلاف، اصحاب کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یعنی امت اسلامیہ سے امامت کرنے والا ہوگا جب کہ عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہوگا. پیغمبر اسلام فَيَنْزِلُهُ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيُصَلِّي خَلْفَهُ، وہ آنے والا یعنی خدا عالم کی جانب سے جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا اور وہ نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے. پیغمبر اسلام المہدی کی نہیں کرتے اہل سنت کی کتاب کی حدیث ہے. سنا ہے ابھی داؤد کی حدیث ہے المہدی کی نہیں کرتی، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوتے ہیں. من ولد فاطمہ، جناب فاطمہ کی نسل سے اولادوں میں سے. پیغمبر اسلام پھر فرماتے ہیں لا تذهب ولا تنقضي الدنيا، دنیا ختم نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ ایک دن بھی اگر باقی رہ گیا تو خدا بند عالم اس دن کو اتنا بڑا بنا دے گا کہ اس قیامت سے پہلے اسی ایک دن میں امام کا ظہور ہوگا، قیام ہوگا، حکومت برپا ہوگی، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف برپا ہوگا. القائم الملدی، قائم میری اولادوں میں سے ہوگا. اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا. وکنیتہ کنیتی، اور اس کی کنیت بھی ہماری کنیت ہوگی. وشمائلہ شمائلی، اور اس کی ظاہری شکل و صورت بھی ہماری شکل و صورت جیسی ہوگی. وسنتہ سنتی، اور اس کی روش و رفتار زندگی بھی ہماری جیسی ہوگی.
کس سے حدیث ہے یہ؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. بس آپ نے دیکھا کہ جو احادیث مہدویت ہیں اس میں ان حدیثوں کا امتیاز خصوصیتیں ایک بائی ایک. نمبر ایک جلدی نمبر ایک خصوصیتیں امتیازات پوائنٹس جو دوسری حدیثوں میں الگ کریں. جلدی بتائیے. ملتی جلتی ہے نسل ٹائپ. آپ بتائیے جلدی سے. سب سے پیچھے والے لوگ اس کا جواب دیں. امام فرمانے سے متعلق حدیثوں کے خصوصیتوں اور امتیازات. سب سے پیچھے والے, سب سے آگے والے. یہ آپ دو بچے جو بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی یہ بتائے جلدی سے. 5 منٹ میں بھی آپ لوگ دیکھ کے بتائیں گی تو آپ لوگوں کا نمبر ہے. جلدی سے. آج بہت سارے انعامات ملنے والے. جلدی سے. امتیازات دیکھیے. اولاً سب لوگوں سے درخواست ہے دستخط قلم لے کر کے آئیں گے, کاپی لے کر کے. اگر نہیں ہے تو ہم وہ بھی انتظام کریں. بابا ہمارے پاس انتظام میں ہے لیکن اللہ کے جائیں گے اللہ کے بارے ہم یہ گرائی کی کاغذ دے جائیں گے. دیکھ چاہتا ہے روزانہ آپ لوگوں کی شربت ہو لیکن نہیں انتظام. اگر کوئی آپ لوگوں میں چاہتا ہے کہ یہاں ثواب شرکت شریک ہو تو کوئی نہ کوئی انتظام کر دے. 2-3 آدمی مل کر کے کرتے ہیں. کہیں کوئی گول گپا لے آئے, کوئی شکر لے آئے, کوئی برف لے آئے. مل کے روزانہ یہ سب روزگار ہیں جو امام زمانہ کے نام پر جمع ہو رہے ہیں تاکہ اس قافلے میں اس کاروان میں ہم سب لوگ شریک ہوں. بس اس کا مطلب ہم نہیں سمجھا پائے. غلطی ہم نے. رسول خدا سے لے کے سارے اماموں نے ایک نمبر. دوسرا پوائنٹ اب تو آپ بول رہے تھے دوسرا پوائنٹ جی بول پہ آ سکتے ہیں جناب. حاجی صاحب والے لوگ آ سکتے ہیں نا. حدیثوں کا امتیازات. حدیثوں کے امتیازات. نمبر 1 سب نے نقل کیا ہے رسول سے لے کر 11 امام تک ان حدیثوں کے بارے میں گفتگو پائی جاتی ہے. رومن میں لکھے نا, رومن میں لکھے, رومن میں یہ آج جائیں گے نہیں چاہے سویرا ہو جب تک بات فون کرتی ہیں آپ سب لوگ گھر کہ آج شہری بھی یہی ہے. تو نمبر 1 سارے اماموں نے واحد موضوع ہے جس پر سب نے کچھ نہ کچھ کہا ہے رسول سے لے کر ہمارے 11 امام تک. نمبر 2 حدیثوں میں ہر موضوع پر گفتگو امام سے متعلق. غیبت پر, حکومت پر, عمر پر, سن پر, ولادت کے اوپر, اصحاب کے اوپر. نمبر 3 حدیث کو نقل کرنے والے بڑے اصحاب ہیں, 60 صحابی ہیں, 100 کچھ بڑے بڑے محدثین ہیں. اصلی ترین کتابوں میں ان حدیثوں کا ذکر موجود ہے. وہ کتابیں جو خود امام کے زمانے میں تھی, حتیٰ لکھنے والے امام کے زمانے میں تھے. نقل کرنے والوں میں حتیٰ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو معمولاً بعض عقیدوں میں ہم میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. جیسے دوسرے خلیفہ, جیسے تیسرے خلیفہ جناب بی بی عائشہ, ان سب نے امام زمانے سے متعلق جو حدیثیں نقل کیا ہے. اہل سنت کے بڑے علماء نے ان کی حدیثوں کو نقل کیا ہے, جیسے مسند احمد بن حنبل,
سنن ترمذی حدیث کا ایک آخری امتیاز، اس حدیث کے نقل کرنے والے سب کے سب سچے تھے. اکثر ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں. حدیثیں کیا ہیں؟ اہل سنت اور شیعہ علماء نے جو حدیثوں کو نقل کیا ہے اس میں جو کامن پوائنٹس ہیں وہ کون سے ہیں؟ آئیں گے. عالمی حکومت ہوگی، عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم و جور ختم کریں گے، عیسیٰ کا نزول ہوگا، پیچھے نماز پڑھیں گے، سفیانی لشکر دھسے گا بیضا کی سرزمین کے اوپر، رسول کا ہم نام ہوگا، رسول کی ہم کنیت ہوں گے، رسول کی ہم سنت اور ہم سیرت ہوگی. ہاں بحث ہماری ختم ہو گئی. 2 بار ہم نے پورا جیسا آپ کو آج پیش کیا کے ساتھ. اور ایک ماخذ اور منابع کی تاریخ. ماخذ کسے کہتے ہیں اور منابع کسے؟ ماخذ اور منابع وہ کتابیں جب وہ منبع یعنی جہاں سے پانی نکلتا ہے سرچشمہ، وہ کتابیں کہ جن کتابوں کی طرف دوسری کتابوں کو پلٹایا جائے. آپ نے کہاں سے لیا؟ میں اس کتاب سے لیا ہے. یعنی وہ کتابیں ایسی ہیں کہ دوسری کتابوں کا مرجع بنتی ہیں، پلٹنے کی جگہ بنتی ہیں. اور پرانے علماء نے جو مثلا امام کے زمانے کے سے قریب لکھنے والے لوگ تھے، اس زمانے میں وہ کتابیں لکھی گئی ہوں، جیسے اصول کافی، جیسے ارشاد، جیسے الغیبت النعمانی، جیسے الغیبت شیخ طوسی. یہ وہ کتابیں ہیں جو منبع ہیں، منابع اور ماخذ ہیں. اگر محدودی حدیثوں کو کہیں آپ دیکھیں اور اس کا ریفرنس مل جائے کہ غیبت النعمانی میں سمجھ جائیے اصلی کتاب سے ذکر ہو رہا ہے. کافی نے اصول کافی نے نقل کیا ہو، سمجھ جائیے کہ اصلی کتاب ہے اصول کافی. یعنی منبع اور ماخذ ہے اس موضوع اور اس بحث کا، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بات ہماری ختم ہو گئی. اب آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہمیں آتا ہوگا تو بتائیں گے، نہیں آتا ہوگا کہہ دیں گے، نہیں آتا کر دیں گے. بات بہت ہلکی تھی آج، بہت آسان بات تھی. پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ آپ لوگ مشکل تھی آج کی گفتگو. جی بتائیے، آج کی گفتگو مشکل تھی؟ بہت سیدھے سے کہتے ہیں مشکل تھی؟ آسان تھی نا؟ بس تو آپ لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جواب دینا ہر جگہ برا تھوڑی نہ ہوتا ہے. بڑوں کو جواب دینا برا ہے. ہم کوئی بڑے تھوڑی نہ ہیں. کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بابا سے دوستی ہوگی، کسی کے بھائی سے تعلقات ہوں گے. آپ کو کی خدمت میں سوال کریں. پرویز صاحب پر ماشاءاللہ بیچارے بڑے سخت مرحلے میں تھے یہاں ہیں، انہیں کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں. یہ سوال یہ جی پروردگار آپ سب سے دوبارہ پھر ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شب جمعہ ہے، ہمارے شبد آپ پڑھیے گا تو اس میں اگر یاد آ جائے تو نام لے لیجیے گا. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. قرآن کی آیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. یہ سوال جو ڈیفرنٹ سوال ہے وہ پہلے پوچھ لیجیے. وعلیکم السلام. اگر کسی انتقال ہو جاتا ہے تو جیسے یہاں نماز پڑھ کے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر انتقال ہو جاتا ہے تو جیسے یہاں نماز پڑھ
تو اور سوال جلدی سوال کریے نہیں تو ہم کریں گے سوال. سمجھ لیجیے آپ کے لیے کرنا آسان ہے. سوال حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں سوال کرنا آدھا علم ہے. آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس اپنے لیسن کو سوال کی شکل میں لکھ لیجیے تو آدھا درس اسی ٹائم سمجھ جائیں گے جسے آپ ہوم ورک کریں گے اس طرح سے. بہت ناامیدانہ جو ہے آپ کے نظام آج سے بہت ہے شرمندگی ہو رہی اپنے آپ سے. ارے کم سے کم یہی کہیے آپ نے کہ دوبارہ پڑھائیے جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے. وہ کتابوں کے نام جو آپ نے درس کے دوران کہے تھے وہ بہت اہم نہیں. کتابوں کا نام جاننا اہم نہیں ہے. وہ کتابیں شیخ مفید کی الارشاد ہے, اصول کافی ہے, الغیبہ شیخ طوسی ہے, الغیبۃ نعمانی ہے, البیان فی اخبار فی سائر الزمان ہے. نام ہے, کتاب کا نام ہے. پوائنٹس یاد کیجیے, کی چابوس یاد کیجیے کہ امام سے متعلق اصلی ترین کتابوں میں گفتگو آئی ہے. ہم نام ہمیں نہیں پتا بتائیں کہ وہ کون سی کتاب ہے, ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. وہ پوائنٹس جو کامن ہے ہم اور اہل سنت بھائیوں میں امام سے متعلق, ہم اسے کہہ سکتے ہیں بھائی 10 پوائنٹ ہیں جو آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں, تو کم سے کم امام زمانہ سے متعلق تو ہمیں اتفاق ہونا چاہیے نا. امام کی ظہور کے بارے میں ہم لوگوں کو مل کے کوئی پروگرام کرنا چاہیے نا. یہ پوائنٹ ہے. حضرت عیسیٰ کا نزول, جب وہ آئیں گے اور نبی ہوں گے تو کیسے نبی ہوتے ہوئے بھی وہ پیچھے نماز پڑھیں گے اور امام آگے نماز پڑھیں گے. اس کا مطلب امام جس دور میں بھی ہوگا وہ نبی سے افضل ہوتا ہے. اللہ پیغمبر اسلام اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان حدیثوں کے امتیاز یہ ہیں کہ سب نے نقل کیا ہے. اب ہوم ورک کیا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ معلوم کریں کہ پہلے امام نے کیا فرمایا, دوسرے امام نے کیا فرمایا, تیسرے امام نے کیا فرمایا. جس نے بھی ان میں سے تمام ائمہ سے حدیثوں کو نقل کر کے تیار کیا چارٹ, اس کا خاص انعام دیا جائے گا. وغیرہ ہم کیا چیزیں اصل انعام سے ملے گا. رسول اکرم سے لے کر تمام معصومین و ائمہ نے امام زمانہ سے متعلق جو حدیثیں بیان کی ہیں, کم سے کم ایک حدیث 14 معصومین سے ان کے پاس ہونا چاہیے. یہ میرے پاس ہونا چاہیے تاکہ کے نیچے ہو, ہمارے پاس ڈرائنگ روم میں ہو, بیڈ روم میں ہو, کہ وہ آنے والا جاتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں, 8ویں ہم یہ کہہ رہے ہیں, 10ویں ہم یہ کہہ رہے ہیں, 7ویں ہم یہ کہہ رہے ہیں. نہ یہ کہہ رہے لوگوں کے فوٹو, لوگوں کے نام. جی تمام جو پرچیوں پہ بھی سوالات لکھے ہیں وہ درس سے مطلب نہیں معذرت چاہیں گے کیونکہ درس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لہٰذا درس کے جو متعلق سوالات وہ یہاں سے ہوں گے. جو اس کے علاوہ ہے جب درس ختم ہو جائے گا کوئی کو اگر سوال کرنا ہے 5-7 منٹ خدمت میں آپ تو درس ہماری طرف سے ختم ہے. میں گزارش جناب قاری مرتضیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اسی کرانے کے حوالے سے کرانا شروع کریں. اور میری گزارش ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور قاری صاحب کے ساتھ جو ہے اس کرانے کو دہرائیں. ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھیں.